بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلاۃ المسافر۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں صلاۃ مسافر کے بیان میں ہے کہ انشاءاللہ آج ابتداءً مسائل کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دلائل کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ صلاۃ المسافر، جیسا کہ گزشتہ جلسے میں میں نے اس کے بارے میں کچھ عرائض پیش کیے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہو تو اس کی 4 رکعتی نماز سفر میں 2 رکعتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ اس کے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط اس کے سفر کے اندر موجود ہوئے، ان شرائط کی موجودگی کی صورت میں وہ بندہ مسافر شرعی بنے گا۔ مسافر شرعی سے مراد یہ ہے کہ وہ مسافر کے جس کا سفر ان شرائط کا حامل ہے جن شرائط کی بنا پر نماز قصر ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے سب سے اولین شرط یہ ہے کہ وہ جو مسافر ہے، سفر کرنے والا ہے، اس کا ایک آغاز میں قصد ہو کہ اس نے تقریباً 8 فرسخ مسافت طے کرنی ہے۔ سب سے اولین شرط یہ ہے کہ اس کا سفر 8 فرسخ کی مسافت پر مشتمل ہو۔ آغاز میں ہی اس کا قصد ہو، ارادہ ہو کہ میں نے تقریباً 8 فرسخ کا سفر کرنا ہے۔ حالانکہ کہ 8 پر ہم قید اس عنوان سے لگا رہے ہیں کہ آگے واضح ہوگا، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے اگر سفر بڑھ گیا تو اس صورت میں مسافر نہیں ہوگا، نہ، کم از کم اس کا سفر 8 فرسخ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ 8 فرسخ سفر بھی یا امتدادی صورت میں ہو یا ملفق ہو۔ امتدادی صورت میں ہو یعنی جو جا رہا ہے اس کا سفر خود 8 سفر ہو جاتا ہے، یا تلفی کی صورت میں ہو یعنی یہ کہ وہ جو سفر کر رہا ہے مجموعی طریقے سے 8 فرسخ بنتا ہے۔ مثلا 4 فرسخ جانے کے اور 4 فرسخ آنے کے، ایک جگہ سے نکل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا، لیکن جہاں پر جا رہا ہے وہاں تک ایک طرف سے 4 فرسخ ہوتے ہیں اور ادھر سے واپس آئے گا تو پھر دوسرے 4 فرسخ ہو جائیں گے، مجموعی طریقے سے اس کے 8 فرسخ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ایسے ہو کہ اس کی جو مسافت شرعی ہے، اس کا جو سفر ہے وہ 8 فرسخ اگر بن جاتا ہے، چاہے امتدادی صورت میں چاہے تلفیقی صورت میں، تو بقایا شرائط اس کے اندر موجود ہوں گے تو اس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلا جو شرط ہے وہ شرط یہی ہے کہ آغاز سے اس کا قصد ہو کہ اس نے جو مسافت طے کرنی ہے، اس نے جو سفر کرنا ہے وہ 8 فرسخ شرعی بنتا ہو۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس 8 فرسخ کے سفر کے دوران اس کا اپنے وطن سے گزر نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ یہ جو سفر کر رہا ہے، سفر تو 8 فرسخ بنتا ہے لیکن درمیان میں اس کا وطن آئے، خوب صورت میں جیسے ہی وطن آئے گا تو وہ جو سفر کا سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یا مثلا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر 10 دن اقامت کرنا چاہتا ہے، 10 دن رہنا چاہتا ہے، خوب درمیان میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایسی جگہ آ جائے گی تو پھر اس کو مسافر والے احکامات کا اجرا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی اس کو پھر نماز پوری پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ دوسری شرط۔
ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کا سفر مباح ہونا چاہیے، حرام سفر نہ ہو، چوری کرنے کے لیے نہ نکلا ہو مثلا، یا کوئی اور حرام کام. خوب دیکھیے، حرام کام کے لیے اس کا سفر نہ ہو. اگر اس کا سفر حرام کام کے لیے ہے تو پھر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی. ایک شرط یہ. ایک اور شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سفر مشغلہ بھی نہ ہو. ایسا بندہ بھی نہ ہو کہ جس نے سفر کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، مثلا جیسے ڈرائیور ہے. خوب دیکھیے، یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کا مشغلہ سفر ہے، خوب اس کا سفر شغل نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ شرط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ ان لا یکون ممن بیتہ معہ، ان افراد میں سے بھی نہ ہو کہ جو خانہ بدوش ہیں. خوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو خانہ بدوش ہیں، چند دن ادھر رکے، چند دن ادھر رکے، چند دن ادھر رکے، خوب کوئی ایک مستقل جگہ نہیں ہے ان کی. اگر خانہ بدوش ہو تو اس صورت میں بھی وہ مسافر نہیں کہلائے گا. اردو میں کہتے ہیں خانہ بدوش، اعلیٰ فارسی میں اگر صحیح لفظ کہوں تو خانہ بدوش، کہ اس کا گھر اس کے کندھوں پر ہے، یعنی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. ایسے بھی نہ ہو. ایک شرط اور ہے کہ نماز قصر تبھی کرے گا جب حد ترخص تک پہنچے. اچھا، حد ترخص اس فاصلے کو کہتے ہیں کہ شہر سے آپ اتنا باہر آ جائیں کہ آپ کو اہل شہر نظر نہ آئے، یا مثلا شہر کی اذان نہیں سنی جاتی. خوب ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ حد ترخص تک پہنچا ہے. حد ترخص یعنی وہ مکان، وہ جگہ کہ جہاں پر اہل شہر نہیں دکھنے میں آتے اور شہر کی اذان وغیرہ بھی نہیں سنی جاتی. خوب یہ حد ترخص ہے. حد ترخص پر پہنچنے کے بعد وہ نماز کو قصر پڑے گا. خوب یہ مسائل ہیں کہ ان مسائل کو میں پڑھتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ ہم آتے ہیں ان کے دلائل کی طرف کے خوبصورت مباحث ہیں. فرماتے ہیں صلاۃ المسافر تقصر الرباعیۃ بالسفر الی ثنتین. فرماتے ہیں کہ جو 4 رکعتی نماز ہے وہ 2 رکعتوں میں تبدیل ہو جائے گی سفر کی وجہ سے. البتہ شرائط ہیں، بشرط القصد المستمر لقطع المسافہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا قصد اور ارادہ ہو مسلسل کہ میں نے یہ مسافت طے کرنی ہے. حالانکہ وہ مسافت کتنی ہے؟ 8 فراسخہ، کہ 8 فرسخ بنتے ہیں. درست. حالانکہ لقطع المسافت امتدادیتاً او ملفقتاً، چاہے وہ مسافت امتدادی ہو یعنی جا رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے 8 فرسخ تک، او ملفقتاً یا تلفیق کو ملی ہوئی ہو، بئین مانا کہ ایک طرف سے 4 فرسخ ہوتے ہیں، پھر اسی جگہ سے واپس آتا ہے، پھر 4 فرسخ بن جاتے ہیں. وَلَوْ لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ. خوب اگرچہ اس کا قصد یہ نہ ہو کہ میں اسی دن میں واپس آ جاؤں گا، نہ، کہ انشاءاللہ دلائل میں ذکر کریں گے کہ اس کی قید کیوں لگا رہے ہیں، کہ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے. نہ، اگر اتنی مسافت ہو تو کافی ہے. ایک شرط. و2 وعدم قصد المرور بالوطن او اقامت عشرۃ قبل بلوغ المسافہ. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ بابا اس کا قصد اور ارادہ نہ ہو کہ اپنے وطن سے گزرے گا یا ایک ایسے مقام اور ایسی جگہ سے گزرے گا کہ جہاں پر اس کے 10 دنوں کے رکنے کا ارادہ ہے. مسافت پر پہنچنے سے پہلے ان جگہوں سے نہ گزرے. ایک اور شرط وَأَن يَكُونَ السَّفَرُ مُبَاحًا. ایک اور شرط یہ کہ اس کا سفر مباح ہو، حرام نہ ہو.
وعدم اتخاذ السفر عملاً، ایک شرط اور یہ ہے کہ اس نے مسافرت کو اپنا شغل نہ بنایا ہو. وَأَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ بَيْتُهُ مَعَهُ، اور ان افراد میں سے بھی نہ ہو کہ جن کا گھر ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی خانہ بدوش بھی نہ ہو. والوصول الى حد الترخص، اور حد ترخص تک بھی پہنچے. ایک بندہ ہے کہ اس کا ارادہ قصد ہے کہ 8 فرسخ میں مسافت طے کرنی ہے، بقایا شرائط بھی ہے، لیکن ابھی تک حد ترخص تک نہیں پہنچا، ابھی شہر کے اندر ہی ہے. خوب یہ بندہ پھر نماز کا اثر نہیں کرے گا. اگر حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَا يُرَى فِيهِ أَهْلُ الْبَلَدِ أَوْ لَا يُسْمَعُ فِيهِ صَوْتُ أَذَانِهِ، یعنی حد ترخص وہ جگہ کہ جہاں پر اس شہر کے لوگ معمولاً نہیں دکھتے یا شہر کی اذان وغیرہ نہیں سنائی جاتی. خوب یہ مسائل ہے. اب آتے ہیں مستندات کی طرف. پہلا نقطہ یہ کہ جو میں نے گزشتہ جلسے میں بھی عرض کیا تھا کہ قصر عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے. یعنی آپ اگر مسافر ہیں اور آپ کے اندر تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر حتماً آپ کو قصر کرنا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں پڑھیں، نہ، حتماً آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوگی. قصر عزیمت ہے، فرض ہے اگر شرائط پائے جاتے ہیں، اور رخصت نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہو، نہ، ایسے نہیں ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ قصر عزیمت ہے اور لازم ہے. ہمارے مکتب تشیع میں تو اس کے بارے میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے. بلکہ مکتب تشیع کے ضروریات میں سے ہے، بدیہیات میں سے. لیکن بعض عامہ، جیسے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، بعض عامہ جیسے حنابلہ ہیں، شافعی ہیں، خب وہ لوگ کہتے ہیں کہ رخصت ہے، ترخیص ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، مثلا جیسے مالکی ہیں، وہ لوگ ایسے کہتے ہیں. اما ہمارے یہاں ایسے نہیں ہے. مصنف اس کے لیے دلیل کے طور پر کچھ احادیث کو ذکر کرتے ہیں. مثلا ایک حدیث کہ جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ ان التقصیر صدقۃ من اللہ سبحانہ بها علی المسافر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقصیر ہے، نماز کو قصر کرنا ہے، یہ پروردگار عالم کی جانب سے مسافر کے لیے صدقہ ہے. وَهَلْ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَن تَرُدَّ عَلَيْهِ، کیا تم میں سے کسی بھی ایک بندے کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اگر آپ کو کوئی صدقہ دے یا آپ کسی کو صدقہ دیں تو وہ صدقہ آپ کو واپس پلٹائے؟ خوب آپ کو اچھا لگے گا؟ نہ، اچھا نہیں لگے گا. تو جب پروردگار عالم نے مسافر کو یہ صدقہ دیا ہے تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو واپس پلٹائے. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث جو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ زرارہ سے ہے کہ زرارہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں. زرارہ امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں جو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ سما رسول اللہ قوما صاموا حین افطر وقصر اساتن، کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو اسات، قوم کو اسات، آسی
गुनाहगार के नाम से पुकारा। ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफरत पर थे तो पैगंबर ने अपना रोजा भी इफ्तार किया और नमाज को भी कसर पढ़ा, लेकिन इन लोगों ने न रोजा इफ्तार किया न नमाज को कसर पढ़ा, तो पैगंबर गिरामी कद्र ने फरमाया कि उसातन, ये गुनाहगार हैं। और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग उनको जानते हैं, उनके अबना बेटों को जानते हैं, उनके बेटों के बेटों को जानते हैं। कि खूब यहां से समझ में आता है कि यह कसर अजीमत है, फर्ज है, न कि आपकी मर्जी है। आयत के बारे में भी जो नुकात थे वो मैं कल अर्ज कर चुका हूं। खूब यह एक मसला कि बस कसर मुसाफरत में अजीमत है, फर्ज है, रुखसत नहीं है, तखयीर और आजादी नहीं है। यह एक मसला। अम्मा दूसरा मसला कि नमाज कसर का ताल्लुक फकत 4 रकाती नमाज के साथ है, यानी नमाज फज्र में कसर नहीं होगी कि आप कहेंगे फज्र की 1 रकात पढ़ूं ना अजीज मन। नमाज मगरिब में कसर नहीं है कि आप कहेंगे मैं 1.5 रकात पढ़ूं ना। नमाज कसर का ताल्लुक 4 रकाती नमाज के साथ है कि 4 रकाती नमाज 2 रकाती नमाज में तब्दील होगी। खूब दलील क्या है? फरमाते हैं दलील यहां पर क्या आपको दें, जरूरियात मज़हब में से, बदियात और रोशन मसाइल में से एक मसला है, जरूरियात में से। दलील उसके लिए है कि जो बात नजरी हो, वाज़ेह न हो, जो जरूरियात में हो उसके लिए दलील नहीं चाहिए। इसके अलावा बाद रिवायात भी हैं जो इस मतलब को बयान करती हैं। मसलन वसाइल शिया के बाब 16 मिन अबवाब सलात मुसाफिर में देखें, रिवायात भी मौजूद है। यह दूसरा मसला तमाम हो। तीसरा मसला वो ये है कि नमाज कसर तभी होगी जब एक मसाफत मुअय्यन, कि हमने कहा 8 फरसख, मसाफत मुअय्यन को तय करने का कस्द भी रखता हो। खूब अगर कस्द नहीं होगा तो नमाज कसर नहीं होगी। फरमाते इस मसले में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। फमे माला खिलाफ फी, इजमाई, सिवाय 2 बंदों के कि एक दाऊद बिन अली ज़ाहिरी और दूसरा मोहम्मद बिन हसन, को भी अहले सुन्नत के बुजुर्गान में से। वो लोग कहते हैं कि ना, मसाफत मुअय्यना का जरूरी नहीं है, यही कि उर्फन उसको मुसाफिर कहें काफी है। हमने कहा कि ना, उर्फी तौर पर हर सफर की वजह से नमाज कसर नहीं होगी, बल्कि मसाफत मुअय्यना कि मसलन 8 फरसख है अद्दे अकल, खूब 8 फरसख की मसाफत हो, उसके बगैर नमाज कसर नहीं होगी। अच्छा मसअलतुन, ये जो आप कह रहे हैं कि वो मसाफत मुअय्यना 8 फरसख हो, ये कैसे? फरमाते हैं कि मकतबे तशय्यो में फ़िक़्ह जाफरिया के एतबार से आप देखें तो इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। रिवायात इंशाअल्लाह अनकरीब हम जिक्र करेंगे, लेकिन रिवायात से पहले इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिवाय मरहूम कुलैनी के। साहिब काफी मरहूम कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि 8 फरसख जरूरी नहीं है, 4 फरसख की मसाफत हो फिर भी नमाज कसर हो जाएगी। खूब ऐसे मरहूम कुलैनी की तरफ मंसूब है बात, वो इस तरीके से कहते हैं। अलबत्ता उसकी भी तौजी की जा सकती है कि शायद मरहूम कुलैनी का मकसद ये है कि वो जो खत्ते सैर है जिस पर आप सैर कर रहे हैं, उसमें ज़िहाब और इयाब आना जाना जो होता है वो खत्ते सैर 4 फरसख पर हो, कतन आना जाना 8 फरसख बन जाएगा। ऐसे भी आप तौजी कर सकते हैं। वगैरह बहरहाल मरहूम कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह से ये है
کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسافت کتنی ہونی چاہیے؟ 4 فرسخ بھی کافی ہے، لیکن ان کے علاوہ بقایا جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہاء مکتب تشیع میں، وہ 8 فرسخ کی مسافت کی بات کرتے ہیں. خوب، علی ای حال مسئلہ یہ ہے کہ روایات کیا کہتی ہیں. خود فرماتے ہیں کہ روایات کے باب کو اگر ہم دیکھیں، کہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے میرے خیال میں، روایات کے چیپٹر کو ابھی نہ کھولوں، اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کرتا ہوں. فعلاً اس حد تک میں تطبیق کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر روایات کی بات کرتے ہیں. والمستند فی ذلک، ان مسائل کے دلائل. اما لزوم القصر فی السفر وعدم التخییر بینہ وبین الاتمام کما هو عند غیرنا فمما لم یقع فیہ خلاف بیننا بل هو من الضروریات. فرماتے ہیں کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا لازمی ہے، کہ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں عزیمت ہے، فرض ہے. وعدم التخییر بینہ وبین الاتمام، آپ کو اختیار نہیں ہے قصر اور اتمام کے درمیان. یہ مسئلہ فمما لم یقع فیہ خلاف، اس مسئلے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. بل ہوا من الضروریات، بلکہ ضروریات مکتب تشیع میں سے، کہ بریکٹ کو پڑھ رہا ہوں، کما ہوا عند غیرنا، یعنی جیسا کہ ہمارے غیر کے پاس اس تخییر کی بات ہے. میں نے عرض کیا شافعی، حنبلی، مالکی خوب یہ دیگه اختیار دیتے ہیں. وفی الحدیث ان التقصیر صدقۃ من اللہ سبحانہ، حدیث میں آتا ہے کہ تقصیر قصر کرنا خداوند متعال کی جانب سے صدقہ ہے. صدقۃ من اللہ بها علی المسافر، خوب یہ صدقہ ہے جو خداوند متعال نے مسافر پر قرار دیا، مسافر کو دیا ہے. وَهَلْ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ، کیا آپ میں سے کسی ایک کو یہ چیز خوش کرے گی کہ اذا تصدق بصدقتین، کہ کسی کو اگر وہ صدقہ دے ان ترد علیہ، اس کو واپس پلٹا دیا جائے. آیا آپ میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی؟ قطعا نہ. وفی حدیث زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام کہ سما رسول اللہ قوما صاموا سما اساتن، عبارت سے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو اساتن، گناہگار کہا. کہ سامو، جن لوگوں نے روزہ رکھا، حین افطر، جب رسول اللہ نے افطار کیا تھا، وقصر، اور نماز کو قصر پڑھا تھا، اس وقت ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا. وقال هم الاسات الى یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت کے دن تک گناہگار ہیں. وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ، یہ امام باقر علیہ السلام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے بیٹوں کو جانتے ہیں. وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، آج تک جو ان کی نسل سے اولاد چل رہی ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے. تمام شو. وَأَمَّا أَنَّ الْقَصْرَ يَخْتَصُّ بِالرُّبَاعِيَّاتِ، کہ قصر مخصوص ہے رباعی نمازوں کے ساتھ. وَبِحَذْفِ الرَّكْعَتَيْن، قصر یہ کہ 2 رکعتوں کو حذف کرے. فَهُوَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ أَيْضًا، خوب یہ بھی مذہب جعفریہ کے ضروریات میں سے. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْضُ النُّصُوص، اور بعض روایات بھی دلالت کرتی ہیں. وسائل الشیعہ باب نمبر 16 ابواب صلاۃ مسافر میں سے دیکھیں. تمام شو. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْقَصْرِ بِقَطْعِ مَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ، کہ بابا شرط ہے کہ مسافت معینہ کو طے کرے، قصر کے لیے یہ شرط ہے. فَهُوَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا، خوب اس مسئلے میں بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. وَنُسِبَ إِلَى داود بن علی ظاہری، داود بن علی ظاہری کی طرف منسوب ہے، اور محمد بن حسن کی طرف منسوب ہے. کیا منسوب ہے؟ نُسِبَ الاکتفاء بصدق عنوان المسافر، یہی کہ اس پر عنوان مسافر صادقہ کافی ہے، مسافت معینہ ضروری نہیں ہے. تمام شو. اب مصنف شروع کرتے ہیں روایات کو، انشاءاللہ روایات کی بات کو ہم کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد